اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ اور رونے والے پتھر کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس پتھر کو شاید یہ خدشہ تھا، اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے، اگر میں بھی انہی جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ واقعی میں تو بھول گیا، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا، اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا میں نے تو تجھے کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کے پیغام دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پتھر کے رونے کی یہ بات کیا صحیح ہے اور اس کی کوئی دلیل ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاں اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور بے شک پتھروں میں ایسے بھی ہے جن سے پانی نکلتا ہے اور بعض وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہے جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ السلام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے یا وہ اوپر سے لڑھک کر گر جاتے ہیں یا جن سے نہریں اور چشمے ابلتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈرے اور پتھر میں اللہ کا خوف ہے لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارے، کس قدر حیرانگی کی بات ہے۔ آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا ہی نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوگے، نہیں بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں، کیونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور